ساقیہ جان قرباں تیرے نام پر، ساقیہ جان قرباں تیرے نام پر، ہو نگاہ کرم اپنے خدام پر، ڈال دی ہم نے کشتی تیرے نام پر، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے۔ بر صغیر کی تاریخ اولیاء اللہ کی خدمات، کمالات اور نشانیوں سے بھری پڑی ہے۔ پاک و ہند میں دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں اولیاء اللہ نے گراں قدر خدمات انجام دیں اور عوام الناس کو دین اسلام اور کلمہ کی دولت سے مالا مال کیا۔ اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے بر صغیر میں اور بالخصوص جموں و کشمیر کی خوبصورت وادی نیلم جھاگ شریف سے تعلق رکھنے والی عظیم روحانی اور ہر دل عزیز شخصیت ولی کامل، یادگار اسلاف، پیر طریقت، جگر گوشہ سرکار جھاگوی حضرت الحاج میاں محمد شفیع جھاگوی رحمۃ اللہ تعالی عصر حاضر کے ایک باکرامت پیدائشی ولی تھے۔ جھاگ شریف وادی نیلم کے مشہور گاؤں لوات کا دیہی علاقہ ہے جو مظفرآباد سے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ضلع نیلم میں واقع ہے۔ اس علاقے میں لوات نالہ ایک بہت بڑی آبشار کی صورت میں بلندی سے نیچے گرتا ہے، جس کا پانی تیز فوارے کی طرح دور تک جھاگ اڑاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس آبشار کے گرد کا علاقہ جھاگ شریف کہلاتا ہے۔ آپ کے والد محترم اور آپ کی ولادت بھی جھاگ شریف میں ہوئی۔ آپ کے والد محترم کی ولادت کا جب ابتدائی دور میں چرچا ہوا تو آپ جھاگ شریف میں ہی رہتے تھے۔ اہل علاقہ اور اطراف کے علاقوں میں آپ جھاگ والے مولوی صاحب کے نام سے مشہور تھے، اور پھر والد کا یہ اعزازی نام حضرت میاں محمد شفیع جھاگوی رحمۃ اللہ علیہ کے سر سجا۔ اسی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ جھاگوی لکھا اور بولا جاتا ہے۔ حضرت الحاج میاں محمد شفیع جھاگوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عظیم روحانی بزرگ قطب الاقطاب غوث الزماں حضرت مولانا محمد برکت اللہ صاحب جھاگوی رحمۃ اللہ علیہ کے روحانی گھرانے میں 1 جنوری 1947 بمطابق 18 ربیع الاول 1367 ہجری کو آنکھ کھولی، جہاں کی صبح خداوند قدوس کی حمد و ثنا میں بسر ہوتی تھی تو راتیں عشق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرور میں گزرتی تھیں، جہاں کی ساری فضا ذکر و اذکار اور درود و سلام سے معطر رہتی تھی۔ ہر آنے والے کا سینہ نور معرفت سے معمور ہو جاتا تھا۔ آپ کی پیدائش سے قبل ہی اولیاء کرام میں آپ کی ولایت کے چرچے عام تھے۔ آپ کا نام آپ کی پیدائش سے قبل حضرت بابا سید تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت بابا عبدالشکور شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز فرمایا۔ ولادت کے بعد آپ ابھی گود میں تھے کہ ایک مرتبہ حضرت الف دین بابجی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ آپ پر پڑی تو بے ساختہ فرمایا، مرد تو میں نے آج دیکھا ہے جھولے میں ہوتے ہوئے جس کی نگاہ عرش پر ہے۔ بچپن سے ہی آپ سے کرامات کے ظہور کا سلسلہ جاری رہا۔ آپ نے راہ الہی میں ساری زندگی سخت محنت، چلہ کشی اور ریاضت میں گزاری۔ آپ کی زندگی کا بڑا عرصہ خلوت نشینی اور عبادت میں گزرا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین اور عقیدت رکھنے والے کشمیر کے دونوں اطراف، مقبوضہ جموں و کشمیر، آزاد کشمیر، پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ آپ کے والد محترم لوات جھاگ شریف سے ہجرت کر کے دواریاں بالا تشریف لے گئے، جہاں انہوں نے سالک آباد کے نام سے بستی بسائی اور ساری زندگی وہیں گزاری، اور سالک آباد شریف سے ہی اپنے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری کیا، اور یہیں آپ کی آخری آرام گاہ و مزار شریف مرجع خلائق ہے۔ حضرت الحاج میاں محمد شفیع جھاگوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم سالک آباد شریف دواریاں سے حاصل کی۔ حضرت صاحب کی ابتدائی زندگی کا زیادہ تر حصہ اپنے والد ماجد غوث الزماں حضور سرکار جھاگوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیر تربیت و نگرانی میں بسر ہوا۔ سفر و حضر میں ہر لمحہ ان کی معیت میں رہے۔ حضرت سرکار جھاگوی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ سے بہت محبت تھی، ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتے تھے۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد گرامی غوث الزماں حضرت سرکار جھاگوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر بیعت تھے۔
آپ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے طریقت و تصوف کے سلاسل اربع و معروفہ کی خلافت سے سرفراز اور مجاز و معزون تھے۔ اس کے علاوہ برصغیر کے ممتاز روحانی پیشوا حضرت بابا سید تاج الدین ولی ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض یافتہ شیخ طریقت حضرت سید محمد علی تاجی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے بھی سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ تاجیہ کے خلافت یافتہ اور مجاز و معزون تھے۔ آپ خود فرماتے تھے کہ بیعت کے بعد والد محترم کی سرپرستی میں سالک آباد شریف کے سامنے موجود جنگل میں ایک غار میں چلا کشی کی۔ والد محترم اور مرشد کے حکم پر 1 ماہ تک غار میں ہی گزارتے۔ کھانا سالک آباد شریف سے سرکار جھاگوی رحمۃ اللہ علیہ بھجواتے، جو 3-4 دن تک کے لیے کافی ہوتا۔ 1 ماہ کے بعد غار سے واپس سالک آباد گھر پر والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مزید ہدایات لے کر واپس اسی غار میں چلا کشی کے لیے چلے جاتے۔ یہ سلسلہ کئی ماہ تک جاری رہا۔ آپ کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ حضرت بابا سید تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض بابا حضرت سید عبدالشکور شاہ رحمۃ اللہ علیہ حیدرآباد دکن انڈیا سے وادی نیلم حضرت مولانا محمد برکت اللہ جھاگوی رحمۃ اللہ علیہ تک لائے، اسے آگے جاری رکھنے کا خاندان میں آپ واحد ذریعہ بنے۔ آپ اپنے مریدین کو بھی چاروں سلاسل میں بیعت فرماتے تھے۔ چشتیہ صابریہ سلسلے کا رنگ غالب رہا، البتہ زندگی کے آخری ایام میں آپ کا زیادہ رجحان نقشبندی و قادری سلسلے کی جانب تھا۔ حضرت میاں محمد شفیع جھاگوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں بہت سادگی تھی۔ آپ تکلف اور تصنع سے پاک طرز زندگی کے مالک تھے۔ ہمیشہ سادہ لباس زیب تن فرماتے، افواج پاکستان کی وردی سے بہت محبت تھی اور اسی رنگ والے لباس کو بہت پسند کرتے تھے۔ آپ اصلاح معاشرہ کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے اور آپ کی ہر بات بامقصد اور دین متین کی تعلیمات اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈوبی ہوتی تھی۔ حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت و محبت و عشق اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فروغ ہی آپ کا مقصد حیات رہا۔ آپ کے زیر سایہ انجمن محبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزاد کشمیر کے پلیٹ فارم سے دینی محافل، کانفرنسوں اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروگراموں کے ذریعے اصلاح معاشرہ کی کوشش فرماتے رہے اور اس مشن کو ان محافل کے ذریعے حکیمانہ انداز کے ساتھ پوری ریاست میں پھیلانے کی کاوشیں کرتے رہے۔ سادات کرام و اہل بیت اعظام کی تعظیم و توقیر تو تمام صوفیہ کرام کا ترائے امتیاز رہا ہے۔ حضرت سرکار جھاگوی رحمۃ اللہ علیہ کا سارا خانوادہ خصوصیت کے ساتھ سادات اعظام کی توقیر و تعظیم کو اپنی سعادت و خوشبختی تصور کرتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے لیے فرماتے ہیں کہ ہم خادم اور مسکین لوگ ہیں۔ جب ہم آپ کے فقر کی بات کرتے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں تو مسکین ہوں، اور اس کے بعد آپ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر پڑھتے، اوکھی کار فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، اوکھی کار فقیری والی چڑھ سولی تے بہنا، چنگیاں مندیاں ہر کوئی آکھے عاجز ہو کے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے محبت، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ سے عشق اور اہل بیت و اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سے محبت آپ کی زندگی کا ہمیشہ نمایاں پہلو رہا۔ نعت اور قوالی بہت ذوق سے سنتے تھے اور دوران سماعت آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری رہتی تھی۔ ضعف بدنی اور بیماری کے باوجود سردیوں کی شدید سرد اور طویل راتوں میں بھی محافل نعت میں شرکت فرماتے۔ مظفر آباد شہر اور گرد و نواح میں محافل نعت و محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فروغ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کلیدی و نمایاں کردار ہے۔ مظفر آباد میں مرکزی سیرت کمیٹی کے تحت نکلنے والے سالانہ مرکزی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس کی قیادت بھی آپ فرماتے تھے۔ مظفر آباد کی خوش قسمت گلیاں گواہ ہیں کہ یہ ولی کامل سرکار کی آمد مرحبا کے نعروں کی گونج میں سر جھکائے فقیرانہ انداز میں مدینہ مارکیٹ کی گلیوں سے عشق و محبت کا یہ سفر طے کر کے یونیورسٹی گراؤنڈ میں تشریف فرما ہوتے۔ 7 فروری 2021 اتوار کی شب آپ کو معمولی سی تکلیف ہوئی۔ اہل و عیال آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گرد جمع ہو گئے۔ لوگوں کو آپ کی علالت کا علم ہوا تو بے شمار مرد و زن گھر اور ہسپتال پہنچ گئے۔ 26 فروری 2021 کی شب اچانک
آپ رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں معمولی سی تبدیلی محسوس کی گئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو قبلہ رخ کیا گیا تو آپ کی زبان اقدس سے کلمہ شہادت کا ورد جاری تھا۔ اسی لمحے آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں اور غنودگی طاری ہو گئی۔ 27 فروری 2021 13 رجب المرجب 1442 ہجری صبح 5 بجے اسلام آباد کے نجی ہسپتال میں اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، جب سمٹی تو تیرا نام ہو کر رہ گئی۔ اسلام آباد سے مظفر آباد کی جانب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے جنازہ کے ساتھ سینکڑوں گاڑیوں اور ہزاروں افراد کا قافلہ روانہ ہوا۔ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جسد اقدس کا کوہالہ کے پل پر شاندار استقبال کیا گیا۔ پوری فضا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور درود و سلام کی صداؤں سے معطر رہی۔ پورے راستے میں ذکر الہی اور درود و سلام کی صدائیں گونجتی رہیں۔ راستے میں جا بجا لوگوں نے جنازے کا استقبال کیا اور جنازے پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے مظفر آباد کے سب سے بڑے میدان یونیورسٹی گراؤنڈ مظفر آباد کا انتخاب کیا گیا۔ 28 فروری کے دن آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ لوگوں نے دیکھا۔ نماز جنازہ میں لوگوں کی کثیر تعداد میں شرکت کے باعث گراؤنڈ میں جگہ کم پڑ گئی، جس کے باعث لوگوں نے گراؤنڈ سے منسلک سڑک پر نماز جنازہ ادا کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ مظفر آباد کے نہایت خوبصورت، پرفضا، دیدہ زیب اور بلند مقام ایبٹ آباد روڈ گوجرا میں واقع ہے، جہاں سے پورے شہر کا نظارہ کیا جا سکتا ہے، اور اس مقام سے بہت سارے معتبر و نامور روحانی مراکز کی بھی بآسانی زیارت کی جا سکتی ہے۔ اب یہ مقام آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس کی وجہ سے بے حد پر رونق اور بکہ نور کا منظر پیش کر رہا ہے، اور یہاں سے پنجگانہ نماز کی ادائیگی کے لیے اذان، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر الہی، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود السلام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ مزار شریف پر زیارت کے لیے آنے والوں کی آمد و رفت بھی جاری ہے اور انتہائی روح پرور مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ زائرین اور عقیدت مند یہاں آتے ہیں اور حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے توسل سے دعاؤں اور التجاؤں سے اپنی جھولیاں بھر بھر کر جاتے ہیں۔ حضرت الحاج میاں محمد شفیع جھاگوی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت میاں محمد رفیق جھاگوی ان کے جانشین مقرر ہوئے۔ صاحبزادہ میاں محمد رفیق جھاگوی کو صاحبزادہ دیوان احمد مسعود صاحب سجادہ نشین پاک پتن شریف نے دستار پہنائی۔ حضرت میاں محمد رفیق جھاگوی رحمۃ اللہ علیہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے روحانی فیض جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کے دیگر صاحبزادگان میں میاں محمد شریف جھاگوی، میاں محمد شفیق جھاگوی، میاں محمد عتیق جھاگوی، میاں محمد حلیم جھاگوی اور میاں محمد دانیال جھاگوی بھی روحانی فیوز و برکات کے ساتھ ساتھ لوگوں کی دینی اور دنیاوی اعتبار سے تربیت کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت میاں محمد شفیع جھاگوی رحمۃ اللہ علیہ نے اقوام و افراد کو اپنی نظر فقر، سادگی، خلوص، عنایت و اخلاق سے اسلام کی سچائی اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کا اسیر بنایا اور ان کی دنیا ہی بدل ڈالی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے کی مسکراہٹ کئی غمزدوں کی شادمانی کا سامان بن جاتی تھی، اور کبھی کبھی گفتگو میں ہلکا سا مزاح کئی رنجیدہ خاطر لوگوں کے رنج و غم کا مداوا بن جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عجز و انکساری کی ادا ایسی پرتاثیر تھی کہ جو ایک بار آتا وہ بار بار ملتا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت میں ایسا طلسم تھا کہ ہر کوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے خلوص و کردار، عمل و حسن سلوک کا دلدادہ ہو جاتا۔ اللہ کریم اپنے خاص بندوں اور دوستوں کی زبان اور نظر میں ایسا وجدان پیدا کر دیتا ہے کہ پھر مشرق و مغرب اور جنوب و شمال سمٹ جاتے ہیں۔ زبان سے نکلی ہر بات دل میں اترتی چلی جاتی ہے، اور جدھر رخ کرتے ہیں خلق خدا ان کی طرف کھینچی چلی جاتی ہے۔ شاید یہیں کہیں ہو تیرا نقش پائے ناز، شاید یہیں کہیں ہو تیرا نقش پائے ناز، ہم نے گرا دیے ہیں سر راہ پھول،